مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ اور کیا ہے تمہیں کہ تم اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی وراثت۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں قتال کیا، وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے ان لوگوں کے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور فتح مکہ کے بعد قتال کیا۔ وہ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے بڑے درجے والے ہیں بعد میں خرچ کرنے والوں سے، اور اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، ہم نے گزشتہ کئی خطبات میں اس امت کے سب سے بڑے محسنین اولاد آدم میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ترین لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے، آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے، آپ کے دست و بازو بننے والے، دنیا میں اسلام کو پھیلانے والے، اللہ کے دشمنوں کی قوتوں کو توڑنے کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا گھر بار، حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کرنے کا ہر وقت عزم لیے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے والے صحابہ کا تذکرہ ہم کئی خطبات سے، جب سے محرم شروع ہوا ہے اس سے پہلے کا سن رہے ہیں۔ آج بھی
انشاءاللہ الرحمن ان لوگوں کے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 فرامین آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عزیز بھائیو، اس بات میں کسی مسلمان کو ایک ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کی زمین پر آسمان کی نیلی چھت کے نیچے ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن، سب سے سخت دشمن اور سب سے خطرناک دشمن یہودی اور مشرکین ہیں۔ میں نے نہیں کہی یہ بات، قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ حاملین قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، تم ضرور بضرور پاؤ گے لوگوں میں سے سب سے سخت ترین دشمنی میں، عداوت میں ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے سب سے بڑے، سب سے خطرناک، سب سے شدید دشمن تم ضرور بھی ضرور پاؤ گے یہودیوں کو، والذین اشرکوا، اور ان لوگوں کو جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، اس کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرنے والے۔ یہ سب سے بڑے ایمان والوں کے، اللہ کے دین کے دشمن رب کی زمین پر آسمان کے نیچے ان کو پاؤ گے۔ ان سے بڑا دشمن تم کسی کو نہیں پاؤ گے۔ میں نے پہلے بھی وضاحت کی کہ یہودیوں کو سب سے زیادہ غصہ، سب سے زیادہ دشمنی اور عداوت، سب سے زیادہ یہودیوں کے دلوں میں کینہ وہ پیارے پیغمبر کے صحابہ کا تھا۔ سارے مسلمانوں کا ہے قیامت تک کے لیے، کیونکہ اللہ کی بات ہے اور اللہ کی بات میں کوئی شک شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن سب سے زیادہ شدید عداوت، شدید دشمنی، بغض اور کینہ یہودیوں کے دلوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تھا، صحابہ پر تھا۔ صحابہ پر کیوں تھا؟ کیونکہ وہ سب سے پہلے لوگ تھے دنیا میں جنہوں نے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے ساری دنیا کی دشمنیاں مول لے لی، اپنی جانیں، اپنے کاروبار، اپنے خاندان، اپنی برادریاں، اپنے گھر بار، اپنی بستیاں اور علاقے، اللہ کے دین کی خاطر ہر چیز کو جنہوں نے داؤ پر لگا دیا اور اسلام کو جیسے اللہ نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا ویسے ہی من و عن ساری دنیا میں پھیلانے کا مشن اللہ کے فضل سے تکمیل تک پہنچایا۔ یہ سب سے پہلے لوگ ہیں۔ اس وجہ سے، ان کی وجہ سے مدینہ طیبہ میں بسنے والے یہودی جو اس وجہ سے مدینے میں آ کے بسے تھے کہ ان کی سابقہ کتابوں میں جس آخری نبی کی پیشین گوئی کی گئی تھی، اس نبی کو جس علاقے میں آنا تھا اس علاقے کی بھی علامتیں، نشانیاں بیان ہوئی تھی، تو انہوں نے یہ علاقہ اپنی ان نشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے منتخب کیا تھا۔ کچھ خیبر میں آ کر آباد ہو گئے تھے، کچھ مدینہ طیبہ میں آ کر آباد ہو گئے تھے کہ وہ نبی ادھر ہی آنے والا ہے جس نبی کی ہماری کتابیں پیشین گوئی کر رہی ہیں، ہماری کتابیں شہادت دے رہی ہیں۔
اور ان کے ان علاقوں میں آ کر آباد ہونے، مدینے میں آ کر آبادی اختیار کرنے، خیبر میں آ کر آبادی اختیار کرنے کا مقصد صرف یہ تھا یہودیوں کا کہ ادھر سے وہ نبی پیدا ہونا ہے، ادھر آنا ہے، ادھر سے اس کا ظہور ہونا ہے، تو ہم ادھر جا کر ٹھہرتے ہیں، عین ممکن ہے ہمارے خاندان میں سے، ہمارے گھر میں سے وہ نبی بن جائے۔ جب وہ نبی ان کی بجائے اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے مبعوث فرما دیا تو یہ جل اور سڑ گئے یہودی۔ اسی وقت ان کے دلوں میں اس نبی کی عداوت اور اس کی دشمنی بیٹھ گئی۔ ہٹ درمی، ضد اور عناد انہوں نے اپنا مشن بنا لیا۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انہوں نے کہا کچھ ہو جائے، ہے وہی جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، جس کی نشانیاں ہماری کتابوں نے بیان کی ہیں، ہے وہی، لیکن ہم نہیں مانیں گے کیونکہ ہماری نسل سے نہیں آیا، یہ اولاد اسماعیل میں سے آ گیا۔ اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے صحابہ، ان صحابہ کے ہاتھوں یہی اسلام کے سب سے بڑے دشمن، ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی مدینہ طیبہ سے جلا وطن ہوئے، کچھ مارے گئے اور کچھ مدینہ طیبہ سے نکال دیے گئے۔ 3 بڑے قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ کے 800 کے لگ بھگ بڑے بڑے یہودی لڑاکے خناس، ان سب کی گردنیں کاٹ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں خندقیں کھود کر اس دنیا کے فساد کے سرچشموں اور منبعوں کو اللہ کے نبی نے ان گڑھوں میں خندقوں میں ڈال کر اوپر مٹی ڈالی تھی۔ سعد بن معاذ کا فیصلہ ہوا تھا جنگ خندق کے بعد، احزاب کے بعد، کچھ مارے گئے اور کچھ کو جلا وطن کر دیا۔ صرف مدینے سے نہیں نکالا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں پورا جزیرہ عرب سرزمین پر، عرب کے خطے میں ایک یہودی بسنے والا موجود نہیں تھا، سب کو جزیرہ عرب سے نکال کر جزیرہ عرب کو ان سے پاک اور صاف کر دیا گیا، اور انہیں دنیا میں ذلیل و خوار کر کے یا اسلام لانے پر یا ذلت و رسوائی تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ چیز یہودیوں کو، بعد میں آنے والی ان کی نسلوں کو یہ چیز گوارا نہیں تھی۔ انہوں نے کہا ہمارے آباء و اجداد کو قتل کرنے والے، ہمارے آباء و اجداد کو مدینے سے، خیبر سے ذلیل و خوار کر کے نکالنے والے، جزیرہ عرب سے نکال کر باہر کرنے والے، ساری دنیا میں ہمیں ذلیل و خوار کرنے والے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے۔ اسلام کے پہلے راوی بھی یہ تھے، اسلام کو پھیلانے والے بھی یہ تھے، اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کا عمل اللہ نے ان سے کروایا، ان سے لیا۔ انہوں نے کہا ہم لڑائی کے میدان میں، جنگ کے میدان میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا بعد میں آنے والے، ان کے نام لینے والے، ان کے کارناموں کو جاننے والے، ان لوگوں کے ذہنوں کو ایسا بنا دو، انہیں ایسی راہ پر چلا دو، انہیں ایسی سوچ اور ایسی فکر دے دو جس سوچ اور فکر کی بنیاد پر وہ ان اپنے اسلاف سے نفرت کریں، ان کے کارناموں کو
ان کے عیب سمجھیں، ان کی کمیاں کوتاہیاں بنا کر اس کو معاشرے میں اچھالیں، ان کی عظمت کی بجائے ان کی توہین کریں، ایسی سوچ لوگوں کے اندر، کلمہ پڑھنے والوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر پھیلا دو کہ ان کو اپنے اسلاف کے کارنامے نظر نہ آئیں، ان کی خوبیاں نظر نہ آئیں، بلکہ یہ ان کو ان کے عیب سمجھنا شروع کر دیں، ان پر تنقید کریں، ان کی خرابیاں سمجھیں۔ جب انہیں اپنے اسلاف کے ساتھ نفرت ہو جائے گی تو جن اسلاف کے ذریعے اسلام ان تک پہنچا ہے، اصل ٹارگٹ وہ اسلام ہے، وہ اسلام بھی ان کے نزدیک قابل اعتماد اور اعتبار نہیں رہے گا۔ جب اس کو لانے والے نفرت کے قابل ٹھہریں گے، ان پر تنقید ہوگی، ان کو برا سمجھا جائے گا، ان کے عیب پھیلائے جائیں گے معاشروں میں، جب یہ ہوگا تو پھر آہستہ آہستہ اسلام پر اعتماد ختم ہو جائے گا اور ہمارا مشن، ہم اپنے آباء و اجداد کا بدلہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کام کے لیے یہودیوں نے عبداللہ بن سبا یہودی کو تیار کیا، اس خبیث نے اسلام کا لبادہ اڑا۔ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، سب سے پہلا شخص جس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف زبان چلانی شروع کی، فاروق اعظم کے خلاف زبان درازی کا آغاز اور ابتدا کیا، سب سے پہلے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف جس نے بھونکنا شروع کیا رب کی زمین پر، سب سے پہلا یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آنے والا یہ یہودی عبداللہ بن سبا تھا۔ کلمہ پڑھا تھا مسلمانوں کو ان کے اسلاف کی تاریخ سے متنفر کرنے کے لیے، ان کے اسلاف سے بیزار کرنے کے لیے، ان کے اسلاف کو مجرم بنا کر ان کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ اس لیے اس بدبخت نے کلمہ پڑھا، اسلام کو مسخ کرنے کے لیے کلمہ پڑھا، امت مسلمہ کے اندر انتشار افتراق پیدا کرنے کے لیے یہ بدبخت مسلمان ہوا۔ سب سے پہلا شخص، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، یہ صرف اہل سنت کی تاریخ کی کتابیں نہیں، جس گروہ کو عبداللہ بن سبا یہودی نے مسلمانوں کے اندر تیار کیا، مصر سے لوگ اپنے ساتھ شامل کر کے ان کو اپنی جماعت کے نمائندے بنایا، یمن سے لوگ اپنے ساتھ ملائے، یہ ایک گروہ، ایک جماعت مسلمانوں کے اندر سے یہ اسلام کے لبادے میں تیار کرنے پر کامیاب ہو گیا، جن کے ہاتھوں سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، اور اس کے بعد مسلمانوں میں فتنوں کے بڑے بڑے دروازے کھل گئے۔ یہ کام اس یہودی کا تھا، اس نے اپنے آباء و اجداد کی ذلت اور رسوائی کا اسلام سے، مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے یہ عمل کیا تھا۔ سب سے پہلا شخص تھا دنیا میں، بار بار کہہ رہا ہوں، سب سے پہلا شخص تھا دنیا میں جس نے ابو بکر و عمر و عثمان اور پیارے پیغمبر کے جانثار صحابہ، جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں الہ کلمت اللہ کے لیے وقف کی ہوئی تھی، جو راتوں کو مسلوں پر کھڑے ہوتے تھے اور دنوں میں گھوڑوں کی پشتوں پر بیٹھ کر اللہ کے دشمنوں کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف رہتے تھے، جن کے ہاتھوں میں رب کا قرآن ہوتا تھا، جن کے سینوں میں ایمان کا نور تھا، ان صحابہ کے خلاف سب سے پہلے زبان درازی کا کام عمل شروع کرنے والا یہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا۔ ایک حوالہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، عبداللہ بن سبا کے پیروکار
عبداللہ بن سبا یہودی کے نظریے کے حامل ایک مورخ جو عبداللہ بن سبا یہودی کے نظریے کا حامل ہے، جو عبداللہ بن سبا یہودی کے نظریے کو پھیلانے والا ہے، وہ مورخ ہے۔ اس مورخ کو ایک بہت بڑا گروہ کلمہ پڑھنے والوں کا، بہت بڑا امام، بہت بڑا فلسفی، بہت بڑا صحیح عقیدے والا اور بہت بڑا ایک نمائندہ تسلیم کرتے ہیں، گواہیاں دیتے ہیں ان کے بڑے بڑے کہ یہ بہت بڑا تھا، بہت بڑا تھا، بہت علم رکھنے والا تھا، بڑا منطقی اور فلسفی تھا، بڑا علامت الدہر تھا۔ حسن بن محمد ابو محمد النوبختی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی کتاب ہے فرق الشیعہ۔ فرق الشیعہ کے اندر اس نے لکھا، نوبختی نے معمولی بندہ نہیں، قوم کے نزدیک، ابن سبا کے مشن کو پھیلانے والوں کے نزدیک، ابن سبا کا پرچم تھامنے والوں کے نزدیک، اللہ کی قسم بہت بڑا ایک عالم، ان کا مسلمہ، تاریخ دان، منطقی، فلسفی۔ وہ کہتا ہے سب سے پہلے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر تان، 143 نمبر صفحہ ہے جس کے لفظ آپ کو سنا رہا ہوں۔ فرق الشیعہ، نوبختی، حسن بن محمد ابو محمد نوبختی کی کتاب فرق الشیعہ، 143 نمبر صفحے پر، بیروت کی چھپی ہوئی کتاب ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر۔ اس نے کہا سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف زبان کھولنے والا، ان پر تان کرنے والا، ان پر تنقید کرنے والا، ان کو برا بھلا کہنے والا سب سے پہلا بندہ دنیا میں یہ تھا، عبداللہ بن سبا۔ یہ میں نے کسی اہل سنت والجماعت کے مورخ کی تاریخ کی کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ جن لوگوں کا مذہب، جن کا عقیدہ عبداللہ بن سبا سے مستعار ہے، لیا ہوا ہے، جن کا استاد عقیدے میں عبداللہ بن سبا ہے، اللہ کی قسم ان کی کتاب ہے، ان کا عالم ہے، اس کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کیا شان ان کو عطا کی ہے، آپ نے بہت سنا۔ میں صرف 2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، دنیا میں بسنے والے انسانوں، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو، میرے ساتھیوں کو برا مت کہو، ان کو سب و شتم مت کرو، ان کو گالی مت دو، ان پر طعن و تشنیع کے تیر مت چلاؤ۔ فَإِنَّهُ لَوْ أَنفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، اگر قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے کوئی انسان احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ جتنا سونا وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، رب کو خوش کرنے کے لیے صدقہ کر دے، 1 کلو سونا نہیں، 10 کلو سونا نہیں، 1 من سونا نہیں، امام الانبیاء نے فرمایا احد پہاڑ جتنا سونا۔ احد پہاڑ منوں کا نہیں ہے، ٹنوں کا بھی نہیں ہے، احد پہاڑ 10.5 کلومیٹر احد پہاڑ کا ایک طرف سے لے کر دوسری طرف تک فاصلہ ہے، لمبا ہے، 10.5 کلومیٹر لمبا احد پہاڑ ہے۔
اونچا بھی ہے، چوڑا بھی ہے، یہ لمبائی میں اتنی بتا رہا ہوں، کوئی کنڈا، کوئی تکڑی اللہ کی قسم اس کے اندازہ نہیں لگا سکتی کتنے منوں کا ہے یہ، اتنا سونا کوئی انسان دنیا میں کوئی اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی خالص نیت سے اتنا سونا بھی خرچ کر دے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ما بلغا مدہ احدہم ولا نصیفہ، وہ میرے صحابہ کے ایک مد یا ایک مد کے بھی نصف کے برابر نہیں پہنچ سکتا جتنا اجر انہیں ایک مد غلہ اللہ کی راہ میں دینے سے مل چکا ہے۔ ایک مد کا بھی نصف خرچ کرنے سے جتنا اجر و ثواب، جتنی فضیلت و عظمت میرے صحابہ حاصل کر چکے ہیں، قیامت تک آنے والا کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی ان کے آدھے مد کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ رب نے ان کو میرے لیے، میرے دین کے پھیلانے کے لیے، آسمانوں والے رب نے ان کو منتخب کیا ہے۔ خبردار میرے ان صحابہ کو لا تسبو، برا نہ کہو، ان کی برائی نہ کرو، ان کے عیب بیان نہ کرو، ان کی تنقیص، توہین، تنقید والا عمل اختیار نہ کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آسمانوں والا رب جانتا تھا، رب العالمین کو علم تھا، خبر تھی رب کو کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے موجود ہوں گے، رہیں گے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے خلاف زبان درازی کریں گے، جو ان کا نام لے کر ہرزہ سرائی کریں گے، جو ان کے بشری نقائص کو لے کر معاشرے کے اندر پھیلائیں گے، جس سے مقصد اسلام کو مٹانا ہوگا، اسلام کو کمزور کرنا ہوگا، اسلام سے دنیا کے انسانوں کا اعتماد ختم کرنا ہوگا۔ اپنے یہودیوں کے آباء و اجداد، اسلاف کی ذلت اور رسوائی کا بدلہ لینے کے لیے کچھ لوگ میرے نبی، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دیں گے، ان کو برا کہیں گے، ان پر تنقید کریں گے، ان پر طعن و تشنیع کریں گے۔ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوا دیا، لا تسبو، لا تسبو اصحابی۔ اب اللہ کے نبی کہتے ہیں لا تسبو، اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر تنقید کروں، میں ان کی غلطیوں کو معاشرے کے اندر پھیلاؤں، میں ان کو اچھالوں، میں ان کا نام لے کر بکوں پھونکوں کہ ان کے اس عمل سے اسلام بدنام ہوا، امت کا نقصان ہوا۔ میرے بھائیوں، میں مسلمان رہوں گا، میرا اسلام سے کیا تعلق باقی بچے گا؟ میں نے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا میرے صحابہ کو برا نہیں کہنا۔ تم ساری زندگی ہوش سنبھالنے سے لے کر مرتے دم تک ساری رات تہجد پڑھتے رہو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو، پانچوں نمازیں پڑھتے رہو، نوافل پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے رہو۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، ایک منٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کی حالت میں ملاقات کرنے والے بندے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو آیت میں نے سامنے آپ کے پڑھی ہے نا، اس میں بھی یہی اللہ نے کہا، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ جب اللہ کے دین کو تمہارے مالوں کی، تمہاری اولادوں کی، تمہاری جانوں کی، تمہارے خون کی ضرورت ہے، تو تم ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ وَمَا لَكُمْ، یہ تمہارا ہے، یہ تو تمہیں ساری چیزیں کچھ دیر کے لیے ملی ہیں، اصل یہ
ان کا مالک اللہ ہے، یہ رب کی وراثت ہے، یہ مال بھی اس کا، یہ سونا بھی اس کا، یہ چاندی بھی اس کی، یہ زمین بھی اس کی، یہ ساری کائنات وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں زمینوں کا ہر چیز کا مالک صرف اللہ ہے۔ چیزیں اللہ کی ہیں، اللہ نے تمہیں استعمال کے لیے دی ہیں۔ آسمانوں والا رب تم سے تقاضا کرتا ہے کہ تم اللہ کی چیزیں اللہ کی راہ میں دے کر اللہ کا قرب حاصل کرو، تو کیوں نہیں خرچ کرتے؟ اس کو بچا کے رکھ لو گے تو ہمیشہ رہو گے زندہ، خرچ کرو۔ اور کہا سن لو، کرو گے خرچ تم، لیکن یہ ذہن سے نکال دینا کہ میں اتنا کچھ خرچ کر کے میں پہلے لوگوں کے درجوں تک پہنچ جاؤں گا۔ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو گے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، فتح مکہ سے پہلے اللہ کے دشمنوں کے خلاف لڑے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے فتح مکہ سے پہلے انہوں نے اپنی جانوں کو خطرات میں ڈالا، انہوں نے ہجرتیں کی، انہوں نے ہر قسم کی آزمائشیں تکلیفیں برداشت کی، ہر قسم کی قربانی انہوں نے دل کی خوشی سے پیش کی۔ خبردار، ساری دنیا کا سونا خرچ کر کے بھی تم ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہو۔ ہاں، یہ مت سمجھنا کہ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے قتال کیا ہے، جنہوں نے خرچ کیا ہے، وہ تو جنتی ہیں، اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد قتال کیا، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اور فتح مکہ کے بعد وہ تو صرف فائدے کے لیے مسلمان ہوئے تھے، وہ تو اسلام کے غلبے کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا تھا، وہ دل سے اسلام لانے والے نہیں تھے۔ اللہ کہتے ہیں سنو، ان کے اور ان کے درجات میں فرق ضرور ہے، فرق ضرور ہے، لیکن کلن وعد اللہ الحسنی، قرآن کو اللہ کی سچی کلام ماننے والوں، وَكُلًّا وعد اللہ الحسنی، اللہ رب العالمین نے فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے، فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے، فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں اپنا مال و جان خرچ کرنے والے، فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، فتح مکہ سے پہلے الہ کلمت اللہ کے لیے اللہ کے دشمنوں سے جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے، فتح مکہ کے بعد جہاد میں شریک ہونے والے، کلن، سب کے سب جتنے بھی ہیں یہ وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سب سے اچھائی کا، جنت کا، بخشش کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ ان کے درجات میں فرق ضرور ہے، فرق تو السابقون الاولون من المہاجرین والانصار اور فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں بھی ہے۔ جو بدر میں شریک ہوئے وہ سب سے زیادہ عظمت والے ہیں خلفائے راشدین کے بعد، عشرہ مبشرہ کے بعد۔ جو حدیبیہ میں صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت الرضوان میں شامل ہوئے وہ سب کے سب بخشے ہوئے ہیں، سب کے سب بہت بلند اونچی شان والے ہیں، درجہ مختلف ہے، لیکن وعدہ آسمانوں والے رب کا قرآن میں سب سے جنت کا ہے، سب سے جنت کا وعدہ ہے۔ اس لیے امام الانبیاء کہتے تھے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ اللہ فی اصحابی، یہ دوسری حدیث سنا رہا ہوں، پہلی صحیح بخاری کی سنائی ہے میں نے۔ امام الانبیاء نے کہا میرے صحابہ کو برا نہ کہو، ان پر تنقید نہ کرو، ان کی انسانی بشری تقاضوں سے ہونے والی اگر کمیاں کوتاہیاں ہیں تو پیدا کرنے والے نے ان کو معاف کرنے کا قرآن میں اعلان کر دیا ہوا ہے۔ اللہ نے ان کے لیے بخشش اور جنت کا اور ایمان کا اور خلوص کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہوا ہے۔ اب تمہارا کسی کا حق نہیں ہے کہ آسمانوں والے رب کی ان آیات کے بعد، نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد، نبی کا فرمان سن لینے کے بعد تمہارے دلوں میں ان پاک باز، ان مقدس ترین ہستیوں کے متعلق دل میں کوڑ ہو، دل میں بغض ہو، دل میں نفرت اور کینہ ہو، دل میں عداوت اور دشمنی ہو۔
اگر ہوگی تو یاد رکھنا تم عبداللہ بن سبا یہودی کے مشن کے علمبردار تو ضرور ہو، تم اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے نہیں ہو۔ جس کے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں عداوت ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں اس کا عبداللہ بن سبا یہودی کے ساتھ تعلق ضرور ہے، اس کا آسمانوں والے رب سے، اس کے آخری نبی سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو ان کی پرواہ نہیں کی۔ رب کیا کہتا ہے، نبی کیا کہتا ہے، اس کو تو اس نے سب کو روز ڈالا، اڑا ڈالا، اور جو کام عبداللہ بن سبا یہودی کا تھا وہ کام اس نے اپنا لیا۔ اللہ 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 فی اصحابی، او لوگو میرے صحابہ کے بارے میں، میرے ساتھیوں کے بارے میں جن کو اللہ رب العالمین نے اسلام کو غالب کرنے کے لیے استعمال کیا، چنا، جن سے غلبہ اسلام کا کام لیا، ان کے متعلق اللہ سے ڈرو۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی، ان کو میرے بعد اپنی بحث و تمہیز کا، اپنی تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد ان پر تنقید نہ کرنا، ان کو نشانہ نہ بنانا، ان کے اعمال پر بحث نہ کرنا۔ ٹھیک ہے وہ انسان ہے، انسان تھے، انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہوئی ہیں، آسمانوں والے رب نے قرآن میں لکھ دیا، وہ معاف ہو گئی۔ اب مجھے کس نے حق دیا ہے؟ جس کو رب نے معاف کر دیا ہے میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ جو آسمانوں زمینوں کا مالک ہے وہ معافی کا سرٹیفکیٹ دے، مجھے کس بدبخت نے یہ حق دیا ہے کہ میں کہوں نہیں میں معاف نہیں کرتا؟ میری زبان چلے گی، میں بھونکوں گا ان کے خلاف، اور پھر میں کہوں میرا اللہ سے تعلق ہے، میرا محمد الرسول اللہ سے تعلق ہے، میرا دین سے، اسلام سے تعلق ہے، میں ابن سبا کے مشن کا لمبردار نہیں ہوں، کیسے کہہ سکتا ہوں میں؟ دعویٰ ہے عبداللہ بن سبا یہودی کا، دعویٰ تھا، بڑی پڑھی ہیں کتابیں، دعویٰ تھا کہ میں حضرت علی اور حضرت علی کے اہل بیت ان سے محبت کرنے والا ہوں، اور ان کی محبت کی دعوت دیتا تھا لوگوں کو۔ جب اس بدبخت نے، یہ میں نے جو پہلے حوالہ دیا انو بختی ابو محمد کی کتاب کا، موجود ہے دنیا میں 143 نمبر صفحے پر، آپ یہ روایت دیکھ سکتے ہیں۔ جب اس نے تان شروع کیا نا صحابہ پر، اور لوگوں کو یہ کہتا تھا مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے، حضرت علی نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، میں ابو بکر کے خلاف زبان دراز کروں، میں عمر کے خلاف بکوں، میں عثمان کے خلاف بھونکوں، میں باقی صحابہ پر تنقید کروں، یہ بکواس کرتا تھا۔ مجھے کس نے حکم دیا؟ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچی، انہوں نے اس کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا کہ اس عبداللہ بن سبا، اس خبیث کو گرفتار کر کے لے آؤ، یہ مجھے بدنام کر رہا ہے، میرا نام لے کر میرے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی دھجیاں یہ بدبخت اڑا رہا ہے، اس کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ عبداللہ بن سبا گرفتار ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مقدمہ کیس سنا، اس پر الزام لگایا، اعتراف کر لیا میں نے یہ بکا ہے، آپ کا نام لیا ہے کہ مجھے حضرت علی نے حکم دیا یہ صحابہ کے خلاف تان کرنے کا، بھونکنے کا، ان کی تنقیصات کرنے کا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر دیا اس کو قتل کر دو، اس کی گردن اڑا دو اس بدبخت کی، یہ زمین پر زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ اس کے سارے ساتھی چیخ اٹھے، کہنے لگے امیر المومنین
آپ ایسے بندے کے قتل کا فیصلہ دے رہے ہیں جو بندہ آپ کی محبت، آپ کے اہل بیت کی محبت کی دعوت دیتا پھر رہا ہے دنیا میں. اس کو قتل مت کریں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بہت لمبا چوڑا فتنہ پھیل جائے گا اور نقصان ہوگا امت کا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مجبوریوں کو دیکھ کر فتنہ نہ پھیل جائے، امت کا نقصان نہ ہو جائے، اسلام کا نقصان نہ ہو جائے، اس کو قتل کرنے کا فیصلہ واپس لے کر اس کو مدینے سے جلا وطن کر دیا، ایران کے شہر مدائن کی طرف اس کو بھیج دیا، جلا وطن کر دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے. جو لوگ نام لیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کے دعوے دار ہیں، اہل بیت کے محب ہونے کے علمبردار ہیں دنیا میں، اللہ کی قسم یہ اہل بیت کا سب سے بڑا سردار ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ راشد ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے اللہ کی قسم جنت کی بشارت پانے والا یہ جلیل القدر صحابی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن یہ ابن سبا کے مشن کے علمبردار، اس کے پیروکار، اس کے بنائے ہوئے گروہوں کے نزدیک یہ امام معصوم اول ہے. امام معصوم اول تو کہتے ہیں امام معصوم اول، پہلا امام معصوم، خلیفہ بلا فصل، امام معصوم اول. وہ صحابہ پر تان کرنے والوں کے لیے قتل کا حکم صادر کر رہا ہے. وہ کہتا ہے اس کی گردن اڑا دو، جو نبی مکرم کی جماعت کے مخلص لوگوں پر زبان درازی کرتا ہے گردن اڑا دو، اس کی قتل کر دو. نام لے ہم علی کا، اس کو امام معصوم مانے، امام اول، امام معصوم مانے، خلیفہ بلا فصل مانے، لیکن اس کی بات جس کو وہ قتل کرنے کا حکم دے ہم اس کی بات پر عمل کرنے کے لیے تیاری نہ ہو، اس کو پاؤں کی نوک پہ رکھ کے اڑا دیں. ہمارا حضرت علی سے کیا تعلق ہے؟ اہل بیت سے کیا تعلق ہے؟ نہ قرآن سے، نہ مدینے والے امام سے، قسم اللہ کی، نہ رب سے، نہ اس کے آخری رسول سے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے نہ حضرت علی سے کوئی تعلق ہے، نہ حضرت علی کی اولاد سے، نہ حسن و حسین سے، نہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے، کعبے کے رب کی قسم کوئی تعلق نہیں. یہ صرف لباتا ہے، لباتا. ان ہستیوں کے نام دھوکہ دینے کے لیے اختیار کیے گئے ہیں، ورنہ ان کے اقوال یہ سارے حضرت علی بھی، حضرت علی بھی، حضرت حسن بھی، حضرت حسین بھی، سیدہ فاطمہ بھی، کعبے کے رب کی قسم اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، سارے کے سارے صحابہ کی عظمت بیان کرتے تھے، صحابہ کو مومن سمجھتے تھے، صحابہ سے محبت کرتے تھے، صحابہ سے رشتہ داریاں کرتے تھے، صحابہ کی تعریفیں کرتے تھے. حضرت علی ابن سبا کے پیروکاروں، ابن سبائی گروہوں کے جو ہے نا وہ سب سے بڑے سرخیل سردار امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے بچوں کا نام، ایک بیٹے کا نام رکھا ہوا تھا ابو بکر. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک بیٹے کا نام رکھا ہوا تھا ابو بکر. اللہ کی قسم ایک بیٹے کا نام رکھا ہوا تھا عمر، ایک بیٹے کا نام حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رکھا ہوا تھا عثمان. اپنے بیٹوں کے نام کوئی دشمنوں کے نام پر بھی رکھتا ہے؟ کیوں جی؟ جس کے ساتھ عداوت ہوتی ہے، جس کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، جس نے ظلم کیا ہوتا ہے، جس نے حق غصب کیا ہوتا ہے، جو منافق ہوتا ہے، کیا اس کے نام پر بھی کوئی شخص اپنی اولاد کے نام رکھتا ہے؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد، عشرہ مبشرہ میں سے ایک. اللہ کی قسم انہوں نے اپنے جگر کا ٹکڑا، اپنی لخت جگر، اپنی بیٹی ام کلثوم بنت علی
قسم ہے اللہ کی اس کا نکاح فاروق اعظم عمر ابن الخطاب کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین چھوڑ گئے تھے، وہ منافق تھے، وہ مفاد پرست تھے، وہ کسی دنیا کے فائدے کے لیے اللہ کے نبی کے ساتھ کٹھے ہوئے تھے، وہ حضرت علی کا حق مارنے والے تھے، وہ فاطمہ کی وراثت غصب کرنے والے تھے، تو پھر کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی لخت جگر، اپنے جگر کے ٹکڑے، اپنی بیٹی کا نکاح فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کرتا؟ کون ہے جو اپنی بیٹی کسی کافر کو دے، جو کسی ظالم کو دے، جو کسی منافق کو دے؟ کون ہے دنیا میں؟ وہ تو شیر خدا تھے، وہ تو حیدر کرار تھے، وہ تو قاتل مرہم تھے، وہ تو فاتح خیبر تھے، وہ تو صاحب ذوالفقار تھے، اللہ کی قسم وہ تو بہادر تھے۔ وہ اپنی بچی کیسے اپنے دشمن کے نکاح میں دے سکتے تھے؟ حضرت علی اور ابو بکر و عمر و عثمان میں کعبے کے رب کی قسم ہے کسی قسم کی کوئی چشمک، کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی نفرت، کوئی کینہ، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی کسی قسم کا مسئلہ تھا ہی نہیں۔ یہ مسئلہ کھڑا کرنے والے، ان کے درمیان پیدا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے، اللہ کی قسم یہ ابن سبا کے عقیدے، ابن سبا کے مشن کے علمبردار ابن سبا کا گروہ ہیں، ابن سبا کا گروہ ہیں۔ اس کا بھی یہی مشن تھا، اس کا بھی یہی مشن تھا۔ اب فیصلہ آپ سب نے کرنا ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کے مطابق ان صحابہ کی تعریف کرنی ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کے طریقے کو اختیار کرنا ہے، ان کو اپنے مقتدا پیشوا سمجھنا ہے، یا عبداللہ بن سبا یہودی کے پیروکار بن کر ان پر تان و تشنیع کے تیر چلانے ہیں، انہیں گالیاں دینی ہیں، انہیں کافر اور منافق کہنا ہے، انہیں غاصب اور جو ہے نا وہ ظالم کہنا ہے۔ جس کے دل میں اللہ پر، اللہ کے رسول پر سچا ایمان ہے، اسلام سے مخلص ہے، اللہ کی قسم وہ کبھی بھی ابن سبا کے عقیدے کو، اس کے مشن کو، اس کے طرز عمل کو وہ کبھی نہیں اپنانا پسند کرے گا، کبھی گوارا نہیں کرے گا۔ یہ وہی کرے گا جس کو اسلام سے نفرت ہے، جو اسلام سے بیزار ہے، جو اسلام کو اپنے آباء و اجداد کی ذلت کا ذمہ دار سمجھ کر اسلام سے بدلہ لینا چاہتا ہے، وہی یہ راہ اختیار کرتا ہے۔ مسلمان یہ راہ اختیار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی، امام الانبیاء نے فرمایا سنو، من احبہم فبحبی احبہم، ترمذی شریف کی حدیث کے لفظ ہیں، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ میرے وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ اسے میرے ساتھ محبت ہے، جس کو محمد الرسول اللہ سے محبت ہے اس کو محمد الرسول اللہ کے صحابہ سے بھی محبت ہوگی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا، صحابہ سے دل میں کوڑ رکھے گا، صحابہ کی دشمنی، عداوت، کینہ دل میں رکھے گا، فببغضی، ناطق وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں، وہ میرے محمد کے بغض کی وجہ سے اس کو میرے ساتھ بھی بغض ہے۔ جس کو ابو بکر سے بغض، عمر سے بغض، عثمان سے بغض، اللہ کی قسم معاویہ سے بغض، اس کو محمد الرسول اللہ سے بغض۔ میں نے نہیں کہا، مدینے والے امام نے کہا ہے۔ میری بات ہو میرے منہ پر دے مارے، اگر بات ہو اس کی جو وما ینطق عن الہوا، وہ کہتا ہے جو امیر معاویہ سے بغض رکھتا ہے وہ محمد سے بغض رکھتا ہے، محمد کا بغض اس خبیث کے دل میں ہے، اس لیے وہ معاویہ سے بغض رکھتا ہے، اور جو معاویہ سے محبت کرتا ہے وہ محمد کی محبت کی وجہ سے اسے محبت کرتا ہے، سارے صحابہ سے۔ ومن ابغضہم
ومن آذاہم فقد آذانی، او لوگوں سنو، جس نے میرے صحابہ کو اذیت دی، ان کو دکھ دیا، ان کو تکلیف پہنچائی، فقد آذانی، میں اللہ کا آخری نبی محمد خبردار کر رہا ہوں، اس نے میرا دل دکھایا، اس نے مجھے دکھ دیا، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے محمد کو دکھ دیا اس نے آسمانوں والے رب کو دکھ دیا۔ سنی تھی نا آپ نے مسلم شریف کی حدیث، میں نے سنائی تھی آپ کو، ہاں آخری سنا کر آپ ختم کر رہا ہوں۔ جس نے صحابہ کو دکھ دیا اس نے رسول اللہ کو دکھ دیا، اور جس نے اللہ کے نبی کو دکھ دیا اس نے کس کو دکھ دیا؟ اللہ کو ناراض کیا، رب کو دکھ دیا۔ اور جو رب کو دکھ دیتا ہے رب اس کو جنت دے گا؟ رب اس کے ایمان کی، اس کے اعمال کی پرواہ کرے گا؟ یہ ہیں صدیق اکبر، کوئی ایرا گیرا، کوئی نتھو پھتو خیرہ نہیں ہے دنیا کا، قسم اللہ کی صدیق اکبر ہیں رضی اللہ عنہ۔ ان کی زبان سے سنایا تھا میں نے آپ کو پچھلے خطبوں میں، ان کی زبان سے بلال تھے، صہیب تھے، سلمان تھے، 3 صحابہ تھے رسول اللہ کے۔ مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہیں، ان کے پاس آیا ابو سفیان، ابھی ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا رضی اللہ عنہ، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو سفیان آئے ان کے پاس، انہوں نے دیکھ کر کہا، تینوں نے، یہ صہیب ہیں، بلال ہیں، سلمان ہیں، ان تینوں صحابہ نے ابو سفیان کو دیکھ کر کہا، اللہ کی تلواروں نے اللہ کے دشمن سے جو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر اس کو کہا، اللہ کی تلواروں نے اللہ کے دشمن کا جو ہونا چاہیے تھا وہ سلوک نہیں کیا۔ ابھی یہ مسلمان نہیں تھے ابو سفیان رضی اللہ عنہ، لیکن مشرکین مکہ کا سردار تھا بہت بڑا، ان کے نزدیک بڑی قدر اور عظمت تھی اس کی ابو سفیان کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان 3 صحابہ کو کہا جنہوں نے یہ کہا تھا، واقعتاً ابو سفیان ابھی اللہ کا دشمن تھا، مشرک تھا، ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ان کو نہیں پتا تھا اس نے کلمہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، لیکن انہوں نے یہ لفظ کہہ دیے اس کو دیکھ کر کہ اللہ کی تلواروں نے اس اللہ کے دشمن کا جو کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کیا اس کا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اوے یہ قریش کا سردار ہے، قریش کا بزرگ ہے، تم ایک قریش کے بزرگ اور سردار بندے کے بارے میں یہ الفاظ کہہ رہے ہو؟ یہ اتنے لفظ بولے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے۔ اور میرے بھائیوں، مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کی قسم کوئی عام بندہ نہیں، نبیوں کے بعد آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل ہستی ابو بکر رضی اللہ عنہ، اتنے لفظ بولے، کوئی گالی نہیں دی، کوئی برا بلا نہیں کہا، اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جا کر بتائی بات کہ ایسے ایسے معاملہ ہوا ہے، ایسے ایسے معاملہ ہوا ہے۔ 3 صحابہ صہیب، عمار، سلمان، صہیب، بلال، سلمان، یہ بیٹھے ہوئے تھے، سردار ان کے پاس آیا، انہوں نے یہ لفظ بولے، میں نے صحابہ کو یہ کہا کہ تم قریش کے بزرگ اور سردار کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، لعلک اغضبتہم، ابو بکر شاید تو نے بلال کو، صہیب کو اور تو نے سلمان کو شاید ناراض کر دیا، شاید یہ لفظ بول کر ان کے سامنے تو نے ان کو ناراض کیے، ان کو دکھ دیے۔ ابو بکر سن لے، لئن اغضبتہم فقد اغضبت ربک، امام الانبیاء نے کہا ابو بکر اگر تو نے ان صحابہ کو ناراض کر دیا تو نے اپنے رب کو ناراض کر لیا، اگر تو نے ان صحابہ کو ناراض کر دیا تو نے کس کو ناراض کر لیا؟ اپنے رب کو ناراض کر لیا۔ بھاگے گئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اتنا بڑا معاملہ ہے، میں نے ان کو کہنے لگے، بھائیو میں نے آپ کو ناراض کیا ہے؟ کوئی میں نے آپ کو سخت لفظ بولے؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ آپ کو معاف کرے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ تو سنانے کا مقصد یہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر تو نے صحابہ کو ناراض کر دیا تو کس کو ناراض کر دے گا؟ اپنے رب کو۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک بات سے جو گالی نہیں تھی، جو تنقیص نہیں تھی، جو
توہین نہیں تھی، اللہ کی قسم اس سے آسمانوں والا رب عرش عظیم پر ناراض ہو جاتا ہے۔ تو آج کالے منہ والے، کالے دلوں والے، اسلام کے دشمن، ابن سبا کے پیروکار، آج یہ کتے صحابہ پر اپنی گندی زبانیں چلائیں تو ان کتوں پر رب خوش ہوگا؟ ان کو ہم مسلمان کہیں، ان کا عزت اور احترام کریں۔ جو 24 گھنٹے آسمانوں والے رب کو دکھ دینے کا عمل کر رہے ہیں، ان کا رب سے تعلق کیا ہے؟ ہاں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو آسمانوں والے رب نے وہ عظمت دی ہے جو نبیوں کے بعد آسمانوں والے رب نے کسی کو بھی نہیں بخشی۔ اللہ ہمیں ان کی عزت اور احترام کرنے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں پر اللہ کی قسم ان سے دلی محبت کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ یہ نہیں کہ کر لو تو ٹھیک ہے، واجب اور فرض ہے۔ اگر دلی محبت نہیں ہے نا تو پھر میرا اور ایمان کا، آپ کا ایمان خطرے میں ہے۔ اللہ ہمیں بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔